یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ حالات کدھر سے کہاں جا رہی؟ اب کیسی نسلیں پیدا ہوں گی؟ آپ یقین جانیں اب شب معراج دیکھیے باہر روڈوں پہ نکلتے اس کیا حال ہے؟ کیا یہ کردار ہے؟ یہ کام علماء کا ہے؟ ابا وہاں پیدا کرنے کی ذمہ داری نہیں؟ نماز کو کہاں ہے؟ مسجد بھری بھی تھی نا. اب جا کے دیکھیے جتنے گئے کیا پورے کام کیے ہیں؟ پورے کچھ خیر کر رہے امت کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. نکلے دیکھیے کیا کر رہے پورے. جب کسی کو بلایا گیا تو پورا حق تو دو، پوری توجہ تو دو. اس کے بعد کچھ نہ ملے تب بولو. لینے کی بساط نہیں ہے، لینے کی طبیعت نہیں ہے، لینے کی حیا نہیں ہے، اور لینے کے لیے کوئی تمہارے اندر کردار و قوت عملی طور پر تمہارے اندر کوئی فکر نہیں ہے، اور تم الزام دے دیتے علماء کے اوپر. کیا کرے علماء؟ ایک وتیرہ ہے، ایسے کئی وتیرے ہیں، ایسے کئی خرافتیں ہیں امت کے اندر. علماء جب کوئی راسخ فکر دیتے اس کی مخالفت کے لیے ایک جبر غفیر کھڑے ہوا ہے. تعجب ہے. اب دیکھیے آپ حالات کیا ہو گئے. طلاق کا معاملہ چلا امت کے پیچھے. کس کا معاملہ چلا؟ طلاق کا. تو طلاق کے لیے کس کی رولنگ کی وجہ سے جائے گا؟ اس کی نمائندگی کون کرے؟ مسلمان عورتیں. کیوں کری ایسا؟ کس کے پاس گئی؟ غیروں کے پاس گئی، دینداروں کے پاس نہیں آئی، علماء کے پاس نہیں آئی. کہاں گئی؟ غیروں کے پاس. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ. اب ایسے حالات بنا دیے اگر کوئی بدعتی طلاق دیتا ہے، کوئی جہالت کی طلاق دیتا ہے، حرام خوری کرنے میں مجبور رہنا ہوگا. حرام خوری پہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہونا. نہیں تو قانون ایسا ہے 2 سال کے لیے جیل گزار دیتے اس کو. جیل سے بچنے کے لیے کرتا ہوں میں اٹھ لیتا ہوں. کہاں میرے پہ کیس ہوتا ہے کہ اور ابھی بھی پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اقبال بھائی کا نام میں ایسے نہیں لیا. کبھی میں اس سے پہلے بھی آیا تو کبھی نہیں لیا. دکھے بولا نہیں بولا. کیوں بولا؟ اقبال بھائی سے پوچھیے کتنی عورتیں ہیں جو خلا باندھ رہی ہے اور کتنے مرد ہیں کہ جہالت کی وجہ سے عورتوں کو اپنی نکاح سے خارج کر رہے ہیں. یہ سب باتیں چیدہ ہے سمجھنے کی ہے. الزام ایک کام سیکھ لیا علماء کیا کر رہے ہیں؟ بس کیا کریں گے؟ کہاں شروع کریں گے؟ علماء تمہارے بچوں کے اخلاقیات سنبھالیں گے. تمہارے گھر کے اندر اسلامی تمدن لانا علماء کی ذمہ داری ہے. تمہارے گھر کے اندر نماز کی پابندیوں کی شعور لانا علماء کی ذمہ داری ہے. تمہارے بچے جو بیرا نبی میں آ گئے، جو نطفہ تم جو بغیر دعا کے بول دیے، اور ان کی تفصیل کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. جبکہ اللہ کے رسول شاہ اسلام محمد رسول اللہ جس کی شادمانی، جس کی کامیابی کی جو ہے نا خوشی منانے کے لیے ہم جمع ہوئے آج، وہ آقا، وہ سید عالم جو بے مثل ہے. بلغ العلا بکمالی کشفت نجا بجمالی حسنت جمیع خصالی. یہ ذات ہے کہ آپ کے مثل میں کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ساری کائنات میں. اللہ تعالیٰ مجدور نے جن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دیا، یہ مقام و مرتبہ کسی مخلوق کو اللہ دیتا نہیں ہے. ایسے آقا اپنی امت کو فرما رہے ہیں کہ تم اتنی غلطی کر دو گے تو تمہاری نسلیں بگڑ جائیں گی، اس میں شیطان کے نطفے کی آمیزش ہو جائے گی. کتنا بڑا کام ہے معلوم ہے؟ کتنا اہم کام ہے. تمہارے کروڑوں کی ضرورت نہیں، تمہارے لاکھوں کی ضرورت نہیں. ارے تمہارے کو تو اب گھر بیٹھے تم کو علم مل رہا. جس زندگی میں تم جی رہے ہو حالات اتنے آسان ہو گئے علم کے حصول کے کہ موبائل ہاتھ میں ہے تو موبائل پہ آپ ماریے یہ فلاں دعا مطلب دعا ادا. اچھا آپ پڑھ نہیں سکتے تو سننے کے لیے وہ بھی مل جاتا. اتنی آسانیاں ہو گئی. اچھا کوئی نہیں تو نہیں، امام صاحب تو ہے اللہ کے بندے، عاجز ہو جا پکڑ لے. وہ صاحب اب تک کے زندگی غفلت میں
سنبھلنے کا وقت آ گیا، یہاں سے سنبھلنے کا وقت آ گیا، دعا پڑھا دیجیے، دعا یاد نہیں ہے کیا امام صاحب نہیں پڑھائیں گے؟ کیا مؤذن صاحب نہیں پڑھائیں گے؟ یہ چھوٹا کام ہے نا، اتنا کام نہیں کر سکتی ہماری امت، کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ میں کیوں رکھا یہ بات؟ جتنے ہمارے اندر میرا نبی کے پہلو ملتے اس میں یہ چیزیں نمایاں ہوتی۔ اب دیکھیے مسجد کا اسپیکر اب کھول دیا، کیا کرے؟ اب کھول دیے تو یہ باتیں پورے گھروں میں جاری۔ میں اس لیے اس میں راضی ہوں، وہ بھاگنے والے جو بھی بھگوڑے ہیں مسجد میں سے بلا ضرورت گئے ہیں، اب جا کے گھر میں ٹی وی دیکھنے والے ہیں، وہ سنیں، اس لیے میں راضی ہوں تاکہ ان کے گوشت میں نہ چاہتے ہوئے کچھ کہیں نہ کہیں بیٹھے تو اللہ ہدایت دے دے، اللہ توفیق دے دے۔ یہ جو گرماہٹ اخلاص کی بنیاد پہ، یہ بھی کوئی روک ڈالنے نہیں آیا، میں کوئی آج پہچانتا ہی نہیں آتے، جن سے نامہ لیا انہوں بھی جانتے نہیں، سوائے چند لوگوں کے جو اسے آشنا ہے۔ مگر تکلیف ہے یہ تکلیف میری اپنی ہے کہ لیکن وہ میرے کے بیٹا یہاں پہ سب کی ہے، ہر گھر کی ہے، ہر فرد کی ہے، امت کی ہے، ہر ایک شہزادے کی ہے، ہر شہزادی کی ہے وہ تکلیف ہے۔ اب آرو تو اسپیکر باہر کھلا، نماز ہو رہی، دیکھیے اذان دیتے کہہ کے لیے دیتے اذان، نماز کی دعوت ہے نا، نماز کی دعوت۔ اور یہ جو آج کا دن ہے، اس دن نماز کی ٹائمنگ بدلی، کتنے کو اعلان ہوا؟ جمعہ میں ہوا، لکھ کے لگائے، پھر آواز سے اسپیکر میں بول بھی دیے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی حالت اتنی بری ہے، وقت میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں وقت دیکھو دیتے جو مسجد میں آگے کہیں دور دور بھی ہے تو قریب ہو کے سفید درست کر لے، اس لیے خامت ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو احکامات ہیں یہ شاعر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے۔ اس کی مخالفت کرنا صحیح ہے کیا؟ اس کے خلاف جانا صحیح ہے کیا؟ بولیے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا محبوب جیسے احکام تم تک پہنچایا جھوکے تو اختیار کرو۔ میرا حبیب جو احکامات تم کو دیا جھوکے تو اختیار کرو، اور جس سے منع فرما دیا، جن چیزوں سے منع فرما دیا ویسے ہی جسے منع کیا گیا ویسے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو رہا؟ اسپیکر کھول دیے، اب اس سے کیا ہوگا؟ کئی گھروں میں عورتیں مختلف حالتوں میں ہوتی تو رہا ہے، نماز ہو رہی تو برداشت نہیں ہو رہی، کیسے عالم ہے؟ ارے عالم ہی تو بول رہا تھا بھائی یہ غیر شرعی عمل ہے، نہیں کر رہا۔ ارے مکے میں مدینے میں دیکھا تھا کہ مکہ مدینہ کیسا رہتا، گھروں میں کوئی رہتا وہاں پہ؟ مدینہ کتنا بڑا ہے، دیکھیں نا کتنے میل کے اوپر، کتنے رقبہ کیسا ہے کلو میٹر پہ، وہاں کی آواز انہی کے اندر گونجتی، پورے نماز پڑھنے والے اور سیاح۔ اور جو محلوں کے مسجد میں وہاں کھلتے ہیں اسپیکر۔ اب دیکھیے آ گیا آرٹیکل حالات میں، سلمان جو ہے پابندیاں بھی لگاتا رہا ابھی۔ اب شعور آ رہا، ہر علم سعودی، ہر علم سعودی، ہر معاملہ سعودی بولتے تھے، اب بولو سعودی۔ یہاں ٹاکیسا بند ہو رہی، وہاں ٹاکیسا کھل رہی، لیو سعودی۔ یا کلبہ بند ہو رہی، وہاں کلبہ کھل رہی، دیکھو سعودی۔ ہر گناہ جو وہاں ممکن نہیں تھا، یہاں تک کہ غیروں کو جس کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، حدود کے باہر کر دیا تھا، حدود کے اندر بلا کے ڈال لیا۔ کیا اکھاڑتے اکھاڑ لو، بات کہاں شروع ہوئی کہاں تک نہیں، اس کی وجہ سے سمجھ رہی یہ علماء کا رسول۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار کو ساری مملکتیں مسلمہ ہیں۔ تو یہ صرف حیدرآباد تک، چار چمن کا محلہ، جہنما، خالی تلنگانہ، انڈیا، پاکستان نہیں،
امت جہاں جہاں بھی ہے وہاں شادی کا طریقہ یہ چھوڑ گیا، شادی کا انداز یہ چھوڑ گیا، ان کی نسلیں ایسی چھوڑی، ان کی نسلیں ایسی چھوڑی، اور اسی لیے حالات برے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ تم پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں مسلمانوں کو جو ہے نا بے تحاشا خطرناک طریقے سے ان کی موتیں ہوں گی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو صحابہ فوری پوچھے یا رسول اللہ کیا ہم کم ہو جائیں گے، کیا ہم لوگ کم ہو جائیں گے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سمندر کے چھاگ کے مانند ہوں گے مگر دل بھیڑیوں کے ہو جائیں گے، رہن ڈال دیا جائے گا۔ رہن بولے وہ رہن کیا ہے؟ تو بولے دلوں میں دنیا کی محبت ہو جائے گی، دلوں میں دنیا کی محبت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کیا ہے فلسطین کا حال کیا ہو رہا ہے، مملکت میں کتنی مسلمانوں کی اکثریت مسلمان مملکتیں ہیں مگر فلسطین بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حالات جتنی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کا قول دیکھو، زندگیوں کو دیکھو، حالات کو دیکھو۔ یہ سارے پیشن گوئیاں آقا علیہ السلام نے دیکھے تھے۔ غفلت آنے کی علت ہماری کوتاہیاں، ہم کوتا ہوتے ہیں مگر اعتراض سننے تیار نہیں، اصلاح کرنے تیار نہیں۔ ہم اپنا ہو کے بھی اعلیٰ کے اوپر رواج کر سکتے۔ یہ ہماری زندگی کا ایسا پہلو ہو گیا، ایسا وتیرہ ہو گیا کہ ہر ادنا اعلیٰ کو بول سکتا۔